ناظرین، ڈرامہ سیریل اپشم میں شمیم کشف اور عبدالباری کے درمیان جھگڑا کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شمیم کہتی ہے، کشف کیا ہوا؟ تمہاری تو ساری ہوائی نکل گئی، تمہیں تو عبدالباری پر بڑا غرور تھا نا؟ کشف کہتی ہے، باجی مجھے اپنے رشتے پر آج بھی غرور ہے۔ ہاں، جب آپ جیسی عورتیں بیچ میں آ جائیں جن کا اپنا تو کوئی رشتہ ہوتا نہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ اور کوئی مضبوط رشتہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کی شادی تو ہوئی نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسموں کا ہی نہیں، روحوں کا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا سوچیں، جب عبدالباری کے سامنے آپ کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر عیاں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے تو تایا جی کی موت نے عبدالباری کو آپ کے قریب کر دیا تھا، اگر اس بار عبدالباری کو آپ کی اصلیت کا پتہ لگ گیا تو آپ کہاں جائیں گی؟ گھر کہاں سے چلے گا؟ خرچے کہاں سے آئیں گے؟ شمیم کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ تم نے مجھے غیر شادی شدہ ہونے کا تانا دیا، تمہاری اتنی مجال۔ شمیم کشف پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ کشف شمیم کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے۔ ان کو سنبھال کر رکھیے، آگے بہت کام آئیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے آئندہ یہ ہاتھ مجھ پر اٹھانے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ اگلی بار میرا بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ میں بھول جاؤں گی کہ آپ رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں۔ کشف اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شمیم غصے سے ٹہر رہی تھی۔ کشف کو اب میں اس گھر میں مزید نہیں برداشت کر سکتی، اسے اوقات دکھا کر رہوں گی۔ ساتھ میں چچا چچی کو بھی ان کی اوقات کا پتہ چلے گا جب ان کی دونوں بیٹیاں گھر طلاق لے کر بیٹھ جائیں گی۔ نسیم اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ کشف اور شمیم باجی کی لڑائی میں مجھے یہاں رہنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ کچھ بھی ہو، میرا تو فائدہ ہی ہوگا۔ ویسے کشف بھی کم نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کشف شمیم باجی کو اتنا ٹف ٹائم دے گی۔ بس میرا کام جلدی پر تیل ڈالنے کا ہے۔ نسیم شمیم کو کہہ دے، باجی کشف نے تو حد ہی کر دی، اس نے آپ کو غیر شادی شدہ ہونے کا تانا بھی دے دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ آپ گھر نہیں بسا سکتی۔ ویسے بہت برا کیا ہے۔ شمیم کہتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ عبدالباری کشف کو طلاق دے دے۔ اب میں اسے زیادہ دیر برداشت نہیں کروں گی، تم دیکھتی جاؤ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ نسیم کشف کے پاس جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارا بالکل بھی قصور نہیں، شمیم باجی کی وجہ سے عبدالباری پہلے بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، ابا جی اسی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ شمیم باجی خود کو عقل کل سمجھتی ہیں، ان کا بس چلے تو اس گھر میں اکیلی رہیں۔ کشف کافی افسردہ تھی۔ مجھے امی سے بات کرنی چاہیے، کشف اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ شمیم باجی کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں۔ تایا جی کی وفات کے بعد ان کا رویہ اچھا ہونا، سب سے معافی مانگنا ان کی چال تھی۔ اب عبدالباری بھی ویسے نہیں رہے، جو شمیم باجی ان کو کہتی ہیں اسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بات بات پر مجھ پر الجھنے لگتے ہیں۔ کشف کی ماں کہتی ہے، مجھے عبدالباری کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو شمیم کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ سائرہ بھی رضا اور اس کی ماں کی وجہ سے پریشان ہے۔ سائرہ رضا پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرتی، کرے بھی کیسے؟ رضا نے اور اس کی ماں نے سائرہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دوسری طرف شمائلہ رضا کو کہتی ہے، رضا آج کل تم کن چکروں میں گم ہو؟ تم میرے پاس ہوتے ہو تب بھی مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ رضا شمائلہ کو کہتا ہے، اس لیے میں تم سے اکتا گیا ہوں، جب بھی گھر آتا ہوں شکوے شکایتیں شروع کر دیتی ہو۔ سائرہ تم سے لاکھ درجے اچھی تھی، اس نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، نہ کبھی یہ پوچھا میں کہاں جاتا ہوں کب آتا ہوں۔ شمائلہ کہتی ہے، رضا مجھے سائرہ جیسے سمجھنے کی تو بالکل بھی غلطی مت کرنا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو چپ چاپ اپنے شوہر کی کڑوی کسیلی باتیں سن لوں گی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس ڈربے میں بند ہو جاؤں، میں اب تنگ آ چکی ہوں تمہارے اس رویے سے۔ رضا کہتا ہے، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ رضا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ شمائلہ رضا کو آوازیں دیتی رہتی ہے۔ شمائلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں نے تو سوچا تھا رضا سے اچھے خاصے پیسے بٹور کر اپنی زندگی کو سیکیور کر لوں گی، مگر یہ تو خود اپنے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ کاش میں وہ رقم چوری کرتی ہی نہ، کم از کم اس گھر میں رہ کر عیاشی تو کر لیتی، یہاں تو سارا دن مجھے ملازموں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ شمائلہ رضا کو کال کرتی ہے، مگر رضا شمائلہ کی کال کو ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ رضا سائرہ کے پاس جاتا ہے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میری غلطی کی سزا
ہمارے بچے کو کیوں ملے؟ مجھے احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا، مجھے معاف کر دو، میں شمائلہ کو طلاق دے دوں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ سائرہ کہتی ہے رضا، میں اپنے بچے کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑنے دوں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر تم پر جائے۔ رضا اپنی ساس کو کہتا ہے آنٹی آپ سائرہ کو کہیں کہ مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں سائرہ کو کبھی میری طرف سے تکلیف نہیں ہوگی۔ زلیخا کہتی ہے اچھا ابھی تم جاؤ، میں سائرہ سے بات کروں گی۔ رضا چلا جاتا ہے۔ رضا اپنی ماں کو کہتا ہے سائرہ کسی قیمت پر نہیں مان رہی۔ رضا کا باپ کہتا ہے تم نے کبھی سائرہ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہو تب نہ، تم نے کبھی اسے اپنی بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا، جیسے تم ویسے تمہاری ماں۔ ادھر شمیم عبد الباری کو کہتی ہے عبد الباری تمہاری بیوی کو تو میرا احساس ہی نہیں، وہ تو مجھے اس گھر کی فرد ہی نہیں لگتی، میں جتنا بھی اس کے ساتھ اچھا کر لوں مگر مجھے وہ اپنا دشمن ہی سمجھتی ہے۔ عبد الباری کشف کو کہتا ہے کشف حد ہو گئی ہے سرد مہری کی، میں دیکھ رہا ہوں باجی کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل ٹھیک نہیں۔ کشف کہتی ہے شمیم باجی مجھے اس گھر میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، ان کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں، صرف تمہیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں۔ عبد الباری کہتا ہے کشف تم زیادتی کر رہی ہو، شمیم باجی پر میں خامخواہ الزام برداشت نہیں کروں گا، مجھے وہ بہت عزیز ہیں، ہاں اگر تم یہاں سے کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کشف چلی جاتی ہے۔ شمیم عبد الباری کو کہتی ہے عبد الباری کشف نے کبھی اس گھر کو اور تمہیں قبول ہی نہیں کیا، اس کشف کی وجہ سے ابا جی اس دنیا سے چلے گئے، میری مانو تو تم کشف سے اپنے رشتے کے بارے میں فیصلہ کرو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کشف کو طلاق دے دو، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی، ایک سے ایک اچھی لڑکی تمہیں مل سکتی ہے، کشف اس گھر کے قابل نہیں۔ عبد الباری کہتا ہے باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شمیم کہتی ہے مجھے جو ٹھیک لگا میں وہ کہہ رہی ہوں، کشف کے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ شمیم کشف کو بھی فون کرتی ہے اب اس گھر میں اور عبد الباری کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، عبد الباری بہت جلد تمہیں طلاق دے دے گا، وہ فیصلہ کر چکا ہے تمہیں طلاق دینے کا۔ کشف عبد الباری کو کال کرتی ہے مگر عبد الباری کشف کی کال کو آفس سے مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر پاتا۔ ادھر شمیم نسیم کو کہتی ہے آج عبد الباری کشف کو طلاق دے دے گا کیونکہ میں نے جال ہی ایسا بنا ہے کہ اب کشف اور عبد الباری کا رشتہ ختم۔ نسیم کہتی ہے واہ باجی آپ نے تو کمال ہی کر دیا، پہلے کشف اور چچا چچی سے معافی مانگی، پھر عبد الباری کے دل میں جس طرح سے آپ نے کشف کے لیے دوریاں پیدا کی، میں تو آپ کی چالوں کو مان گئی۔ عبد الباری یہ باتیں سن لیتا ہے، شمیم کا اور نسیم کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ عبد الباری اپنی بہنوں کو کہتا ہے میں تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عبد الباری کشف کو گھر لے آتا ہے۔ سائرہ بھی رضا کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ شمائلہ کو طلاق ہو جاتی ہے۔ نسیم کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب عبد الباری کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شمیم کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔